جماعت کا نماز پڑھتا ہے پھر سونے تے سہاگا ہے کہ امام کا پڑھنا الحم شریف اور قرآن پاک یہ امام اپنے مقتدی کی تلاوت اور اس کے بعد پھر سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلامات کی گل دستے پیش کرے گا نمازی کے بلکہ اپنی ذات کے بھی سلام کی اپنی ذات واسطے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت واسطے بھی سلامتی منگتا ہے۔ کون بندہ بولو؟ مسلمان نمازی۔ کون بندہ؟ جڑا نماز پڑھتا ہے۔ تسا کسی کو کہتے ہوندے ہو نماز ہے کہ کوئی نہیں بس آپ پڑھ لی تو دوسرے کو کیا ہے؟ کہ ضرور مہربانی کریا کرو کہ سلامتی لینی سبحان اللہ۔ اور پھر وہ نماز کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس انعام دے وچ پھر کتنا بڑا رب دا اور انعام ہے کہ جتھے اپنے تے سلامتی منگی امت واسطے سلامتی منگدا ہے، جننے بھی کائنات دے وچ اللہ تعالیٰ جل وعلا دے پیارے محبوب مقربین نیک بندے نے انہاں واسطے بھی سلام۔ میرے خیال جنہاں تے پتہ لگ گئے نے جو انہاں دی بولو کدی نماز قضا، بولو بولو کدی نماز قضا ایڈا بڑا ایڈا بنیا تے بندہ نے رب دی بندگی واسطے، رب دی بندگی آ گئی جدو شروع کرتا نماز، بندگی کس واسطے؟ نماز شروع کرتا ہے نماز دو رکعت نماز فرض بندگی اللہ تعالیٰ کی سبحان۔ یہ بندہ بنیا کس واسطے؟ رب دی بندگی واسطے۔ جے تے بندگی ہے بندگی زندگی وچ تے بندہ سدان کا حقدار ہے، پھر واقعی بندہ ہے۔ بولو دیکھیے یہ بندہ ہے جے ہوئے بندہ تے اس کی زندگی اس مالک دی خالق دی سونے سونے رب العالمین دی بندگی نہ ہوئے تے پھر بندہ نہیں، تے پھر جنی مخلوق کے اونا تو بد تارے کتیاں تو بھی بہرا جانوراں تو بھی بدتر، بلکہ قرآن نے فرمایا اسفلا سافلین، جڑے ایک گندگی ایک گندی نالی وچ کیڑے بھیتر والے نے انہاں تو بھی اسفلا سافلین۔ بظاہر دی شکل جڑی ہے باقی انساناں والی ہے لیکن وہ انسان کوئی نہیں ہے۔ تے بندگی نماز دی ہے تے بندگی کیونکہ رب دی عبادت ہے تے بندگی یہ بھی ہے کہ اپنے معاملات جڑے نے اپنے بھراواں دے نال اپنے دوستاں دے نال مسلماناں دے نال جڑی رب دی مخلوق ہے انہاں معاملات نو بھی صحیح رکھنا، ماں باپ دا حق، ماں باپ دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، اور جو اللہ تعالیٰ نے جائیداد دیتی ہے یہ جڑا حق مالک میں رکھیا ہے یہ بھی دینا، یہ بھی کہدی بندگی ہے؟ بولو یہ بھی رب دی بندگی۔ یہ سارا کچھ نماز نہ کہ زکات کا نظام یا روزہ ہے یا حج ہے، اے جمعے تے بھی یہ ہوئی کچھ جدو سلامتی جو منگدا امت واسطے کہ سلامتی کیڑی چیز کا نام ہے؟ سب کے سلامتی ہوئے کہ سلامتی تے پھر نہیں ہونی جے کسی کا حق مارے کہ سلامتی ہوئے اتنے تے کہتا کہ سلامتی ہوئے تے اتنے حق مارے۔ الحمدللہ جدو نماز پڑھے گا نماز اس کو سیدھے پاسے لائے یہ بھی یاد رکھو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، شک نہ کرنا نماز بے حیائی تو بھی بچا لیندی ہے، گناہ تو بھی بچا لیندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عرض کیتی سونیا مدینے دے جوانے نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی تواڈے پیچھے پڑھتا ہے، اسے دنیا کے دوسرے امام دے پیچھے نہیں بلکہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز کتنے پڑھتا ہے، نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلامو یقین کرو میرے رب کا فرمان سچا ہے، جو نماز پڑھتا ہے کہ اے نماز اس کو گناہ تو بچا لے گی، وہ گناہ چھڑ دے۔ کوشش کرو جڑے کالے فرات نماز نہیں پڑھتے سویرے نہیں اٹھتے انہوں نے ضرور مہربانی کریا کرو، تو پھر اسی نماز دے وچ اللہ تعالیٰ جل وعلا جو حکم فرمایا نا کہ میں نے سنیا میرے محبوب ابراہیم کا ذکر سنا، اپنے امت کو سنا، بڑے امتی بھی ابراہیم کا ذکر کر، یہ 16 بار وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اچھا جب نماز پڑھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ نہ آیا؟ پڑھو کتنے آئے گا ذکر؟ کرو ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگلا حصہ بھی پڑھو، ضرور پڑھا کرو، کثرت میں درود پاک پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا دے سونے محبوب فرماتے ہیں جڑا جتنا میری ذات تے درود پڑھے گا قیامت والے دن اونا ہی میں نبی دے نیڑے ہوے گا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز جو نہ ذکر اگے حج کا چند جدو چڑھے گا، حج کا مہینہ جدو آئے گا، یہ حج بھی پیارے ابراہیم کی یاد ہے۔ 10ویں ذی الحج کی کرنی ہے تساں قربانی کرنی ہے تے قربانی کے دی یاد ہے، یہ بھی سونے رب دے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ اچھا کدی سوچو تے صحیح اینا ذکر ابراہیم علیہ السلام دا کیوں؟ اس شریعت دے وچ ملت اسلامیہ دے وچ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ۔ اے گاڑی میرے آقا کی سنت تے ہے ابراہیم کی سنت، اے لگا ترشبانا اے بھی ابراہیم علیہ السلام کی مسواک کرنا ابراہیم علیہ السلام، اور حج کے بہت ارکان میں جو ابراہیم علیہ السلام کی ادا۔ اگر آپ زمزم پیتے ہو اے بھی ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اڈی دے نال آپ زمزم نو نسبت پانی کی بڑھ گیا متبرک برکت والا، بہت زیادہ آپ کی یادگار۔
قرآن پاک کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الکتاب، کہ محبوب کتاب میں جو ذکر پڑھ کے سنا، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑا ہی کیا ہے۔ اس واسطے سونے نے فرمایا، رب نے فرمایا وذکر، بولو کیا؟ وذکر، ذکر کرو، یاد کرو، وذکر فی الکتاب، قرآن پاک دے پچھو کس کا ذکر؟ ابراہیم، پیارے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ اثر پارہ نمبر 12 سورہ ہود، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے خود فرمایا ملکت، ملکت نہیں، شک نہیں، جاءت رسلنا ابراہیم بالبشری قالوا السلام، سارے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام دیکھو سارے بھیجے ہوئے فرشتے آ کہ خوشخبری سنان واسطے آ، جنہوں نے کوئی خوشیاں دی خبر دے کہ رب فرشتے بھیجے، انہوں دی شان کنی اعلیٰ ہوے گی۔ ملکت جاءت رسولنا، ولقد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشری، شک نہیں اس گل وچ، یقیناً سچی گل ہے، جدو ساڈے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے، آن والا جدو آندا ہے کہ سب کو پہلا کام کی کرتا ہے؟ قالوا سلام، تو یہ سلام بلانا یہ بھی رب دے پیاریاں دا طریقہ، نبیوں کی سنت ہے۔ اور اس مقام تے رب نے فرمایا میرے فرشتیاں کی سنت، نبیوں تے سلام بھیجنا، مومنوں تے سلام بھیجنا، اور سانو جڑی نماز دیتی وہ سارے سلام دی۔ قالوا سلام، ابراہیم پڑھو تے سلام دیو گے۔ اس سلام دی دا معنی ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا تانوں حق تے ثابت قدم رکھے، بڑی عزت محفوظ رکھے، بڑی جان کی سلامتی ہوئے، بڑے مال کی سلامتی ہوئے، یہ ہے سلام دا۔ آپ نے تو جواب کی دیتا قال سلام، میرے تے سلام بھیجنے والے ہو، تواڈے تے بھی سلام دیو گے۔ سبحان فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس سلام دو ہوئی، پوچھا نہیں ساڈا ایک طریقہ ہے کہ کھانا تو نہیں کھانا، پانی تو نہیں پینا، اچھا اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اشرف کھانا تو نہیں کھانا، بس آپ نے پوچھے اور کھانا بھی کیے جا لے کے آئے، رب سونا بیان کیا مقصد کے در جدے کھانے دے تذکرے رب دا قرآن پڑھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے، ذرا اتھو اندازہ لانا خلیل کی شان ہے، رب دے حبیب کی شان ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو قرآن بلا دیتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نہیں صرف یہ نہیں بلکہ سونے نے غسل کیتا، شانہ کیتا، کندھا کیتا،
زلفاں بکھریاں کائنات معطر ہوئی رب نے فرمایا واللیل اذا سجا سونیا میں رب نوں تیری کالی کالی زلفاں دی قسم اگر ابراہیم پیارے خلیل دے میرے تذکرے میں مجھے رب دا محبوب ہوئے گا رب دا یار ہوئے گا نبیاں دا سردار ہوئے گا پھر آپ نے زلفاں بکھریاں واللیل اذا سجا پھر آپ نے مانگ نکالی سیدھا چیر نکالیا ہے چیر سیدھا کرنا چاہیے ہے ادھیاں زلفاں ادھر ادھیاں زلفاں ادھر ایڈنگا چیر نہیں کرنا چاہیے ادھی بھی خاص وجہ ہے کہ دماغ میں خراب نہ ہو جائے دماغ میں ٹیڑھا نہ ہو جائے دین کو نہ پھر جائے میرے آقا کی سنت ہے اور سر بھی کٹ کے رکھے میری سونے محبوب کی سنت نبی پاک دی جڑی اداواں نے نا اے نا اداواں نو اپنان والے نو رب فرماندا سونیا تو تے میرا یار ہے ہی تو تے میرا محبوب ہے ہی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جیڑا دین تیری ادا بنائے گا او دے نال بھی میں محبت کراں گا اور محبوب بناں آپ نے مانگ نکالی چیرا زہر ہویا رب نے فرمایا وقتھا محبوب میں تیرے بکھڑے کی قسم سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھتی نال کھانا لے پوچھیا نہیں کھانا کیدا لے کے آیا پورا بچڑا تل کے نا یانو اروسٹ کر کے تے نال گھی دے وچ پراٹھے پہلے انہی آٹے کو دیسی گھیو دے وچ گھنے یہ کوئی خاص نام نہیں اس کا پراٹھا وچ او دے میٹھا بھی ملا گھی وچ گھنے پانی کاٹا گھنے تو گھی وچ گھنے آٹا وچ میٹھا ملا پراٹھے پکائے گوشت مہمان آپ بہت بڑے مہمان نواز آپ بغیر مہمان کے کھانا بنانا نہیں سیکھا کئی کوئی دن فاقے گزر جاتے سن مہمان مسافر لبڑے کے کھانا اور کسی نے پوچھا کسی نے کہ بانو رب نے خلیل کیوں بنایا یا جبرائیل امین بندے سپاری کی تفسیر میں چاہتا ہے کہ پوچھیا تو پتہ خلیل فرمایا نہیں فرمایا خلیل اس واسطے بنایا کہ دوسرا بغیر مہمان نے کھاؤں بہت مہمان نواز قرآن پاک کی بھی تذکرہ ہے دوستو جتے 16واں پارہ ابتدا ہے 16ویں پارے کی ابتدا کالا علم 16واں پارہ ایک بستی ہے شہر کاکیا اتھے دو روئے زمین دے افضل ترین انسان آئے اس شہر وچ روئے زمین دے شہر والے اپنوں مہمان نوازی منگی ایسا مہمان نہ مسافر نہ کھانا سارے شہر میں کھانا نہیں بڑے سارے ہوئے پتہ نہیں کون آنا اے نیچے پتہ لیکن رب فرماتا ہے قیامت والے دن رب فرمائے گا حدیث قدسی میرے بندے میں بھوکا تیرے بوئے تے آیا کھانا منگیا تو میں نے کھانا نہیں کھوایا بخاری شریف بندہ کہے گا مولا تو کھان تو پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں پیاسا پانی نہیں پلایا میں باہر کپڑا نہیں دیتا میں بیمار آیا تو دیوار دائی نہیں کی تھی مولا تو پاک ہے نصیرہ تو فرمایا جیڑا تیرے پورے تھی آنگا سی کبھی انہوں کھلا دیتا کہ اس طرح سمجھتا میرے سوچو کہ آن والے کون ہیں اگر انہوں نے پتہ لگ جاتا کہ ہستیاں روئے
کائنات دی افضل ترین ہستیاں ہیں، وہ تے مہمان کو جان ہی نہ دیتے کہتے جی اتھے ہی رہو، لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگیا وہ کون سن. ایک موسیٰ کلیم اللہ سن، ایک حضرت خضر علیہ السلام سن. دروازے پہ بیٹھے رب کے قرآن میں بیان ہے یہ جڑا بیڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے بندے کا اپنا بھی ہے. بس یہ سوچ لیا تھا سونے دیکھو عربی آیا ہے، ایک عربی دیہاتی ایک کپڑا گانچ پاک کے دے ہو وقت چاڑے سے کھیچی ہو کہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مال سے دے ہوئے مال کو ہٹا دے نہیں پڑے باپ نہ اچھا کسا کی کر لو نبی پاک سونے کائنات دے بالغ نے رب دی ساری کائنات دے رب نے بالغ فرمایا میرا بابو، کیونکہ آپ حبیب نے تے حبیب جو ہے جس میں محبوب بنا لگے وہ ساری کائنات کی دے سردر دے دیتی. اگر کسی جگہ تے کرو ہو سکتے تھے لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر دی تفسیر کر لو کوئی شے کائنات کی بات نہیں ہے. فرمایا سونیا ساری چیزاں نہیں چیزاں تے تیری ہے ہی نہیں، کائنات تے تیری ہے ہی ہے، لیکن کائنات کا خالق کے مالک رب بھی تیرا ہے. ورنہ تیرے نسبت تیرا قسمت جو تمہیں خدا کا رب دیکھا محبوب نے تیرے رب دی قسم. کیا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی نسبت محبوب نہ رکھا. مہمانوں کے سامنے کھانا آ گیا رکھیا فلما مسجد رعا ایدیہم منذرۃ لا تصل الیہ لا نہیں تصل بڑھ دے الیہ اس کھانے کھانا اتنا سونا خوشبو اٹھتی ہے روز پیتا ہے بچڑا اور یہ جی پراٹھ شیر مار کیا پر فرمایا کیوں نہیں کھاندے نَکِرَهُمْ ایک ہوتا ہے معرفہ ایک ہوتا ہے نکرہ. معرفہ کہنے ہیں جدی پہچان ہے، نکرہ کہنے ہیں اجنبی جدی سیان نہ ہوئے. نَکِرَهُمْ اجنبی لگتے ہیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اپنے دل وچ خیال جڑا کیتا وہ بھی قرآن کی ہے. دل وچ نہ کوئی آپ کو خطرہ محسوس ہویا. اس زمانے میں وہ لوگاں اتنی وفا سی کہ جتھے کسی گھر والے کا کوئی نقصان کرنا والے اتھوں کھانا نہیں کھانا پانا. یاد رکھیے جتوں کھانا تے نقصان بھی اس کی طرح. آپ نے فرمایا کھانا نہیں کھا رہے کوئی ماں اپنے اجنبی نے پانی نہیں پی رہے کھانا نہیں کھا رہے. قالوا لا تخف وہ دل تک پہنچ گئے. وہ دل دی سیاہی جانتے سن، دل دے راز جانے والے سن. کہہ کے کرو نہیں اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. تو سن کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہتا. آئے تھے ہاں بیٹھ کے عذاب ہی آئے ہیں لیکن بھاڑے وال نہیں قوم لوط وال. انہیں برباد کرنے واسطے ہلاک کرنے واسطے تہس نہس کرنے واسطے آئے. نہ ہی بھاڑے کو کیا ہے اس واسطے کہ تسا کھانا کھا لو تسا کھاؤ. آپ کھا لگتا ہے کھاندے ہیں مہمانوں وال جدو ویکھیا تے وہ نہیں کھا رہے سن.
سارا خاتون نے عرض کیتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں کھا رہے، سب کھا رہے اپنے سر انور اٹھایا، فرمایا پھر آپ نے خیالات کا اظہار کیتا، فرمایا کیوں نہیں کھاندے؟ انہوں نے پھر دسیا کہ ساتھ تھوڑے کو خوشخبری لے کے آئے، کس دی؟ اللہ تعالیٰ کا وہ بیٹا ہے سیدہ خلوتیہ سارا خاتون، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، آپ دی گھر والی اہلیہ وہ کھڑیاں سن، فَضَحِكَتْ، وہ ہنس گئیاں اور تعجب کر دیا اے اس طرح آپ نے اپنے چہرے پہ تعجب دینا، یہ مائیں دی عادت ہے، تو بہت ہی کوئی تعجب والی چیز سنتے ہیں یا اس طرح ہے، اور یہ عجیب گل ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ میرے بیٹا ہوئے گا، فرمایا سیدہ بیٹا ہی نہیں، سنو قرآن پاک ان تصل غیب دا علم جن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ملائکہ کو دیتا، جن ملائکہ غیب رکھتے ہیں تے رب دی عطا، رب دے تصل دینا، رب دے دیتے علم دینا، جن ملائکہ کو علم ہے اللہ تعالیٰ دے نبی اور ولی بھی جانتے ہیں، آج کل تے مشینہ ہی دسی جا رہی ہیں، آج جدید کڑی سائنس سے کچھے پہنچ رہی ہے، فرمایا بیٹا وہ بیٹا، فرمایا بیٹا بھی تیری گودی جائے گا، بیٹے دی پھر تو شادی کریں گی، تے فرمایا بیٹے کے بعد فرمایا یعقوب، فرمایا اپنا پوتا بھی تو اسی گود میں کھڑا ہے، پھر آگے تفسیر ہے سیکھا بھی، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ انہوں نے غلط کی تھی، میں کچھ عذاب لے کے آئے ہو، کیا تسا اتھے عذاب دے دو کہ جتھے پنجاب مومن بندے ہو، ذرا غور کرنا پڑے، ایمان قیمتی شہر، یہ حفاظت کریا کرو، یہ حفاظت کلمہ شریف ذکر کرنا، یہ حفاظت درود پاک پڑھنا، یہ حفاظت رزق حلال، یہ حفاظت حقداران دی حقوق، یہ سب دی حفاظت واسطے ہیں، اپنی زبان دی اس ایمان دی، فرمایا تسا اتھے عذاب دے گے جتھے 50 بندے ایمان والے، فرمایا نہیں جتھے 50 ہوں اساں اتھے عذاب نہیں لے آؤں، اس علاقے کے عذاب نازل نہیں کریں، اس دھرتی کو برباد نہیں کریں گے جتھے 50، جتھے 50 اتھے ہے، جتھے 50 بندے اور مومن بولو اتھے بستی کے عذاب، ملک کے عذاب، اگر 40 ہوں فرمایا پھر بھی عذاب نہیں دیں، اور قرآن نے اتنے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ، ابراہیم علیہ السلام ساڈے نال جھگڑا کرنا، رب فرماتے ساڈے نال بحث، کیوں مولا وہ تیرے ناز والے سن، فرمایا میں دسا کتنے ناز والے سن، مینوں نے عرض کی تھی مولا انہاں ہور شاید بندے بن جان، دوستوں کرونا وائرس آیا ہے، یہ کس واسطے آیا؟ سانو رب والے آن واسطے کہ انسان بن جان، مسلمان بن جان، یہ دوسری تدابیر کے سارے کرتے ہیں، لیکن جیڑی اصل تدبیر بیماری بلا دے آن دے اور نہیں سوچتے، لیکن یہ بھی یقین کرو کہ سارے اندھے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بھی اسی دھرتی پہ جھگڑا کیتا سارے دان، سانو کہنے لگ کے رہے کہ بندے ہو کہ اللہ نے کہنا نہ کی دیا سان فرشتے اللہ رب فرماتا ہے سارے دان کی دی، اگر دیو نہیں دیا ہوں گے قریبی نہیں ہے گئے، اگر دیو نہیں دیوان گے لیکن بھی بندے کو نہیں، اگر 10 ہونا ابراہیم علیہ السلام 10 بندے ہون اس علاقے میں اس ملک میں سب شہر سب بڑے
فرمایا پھر بھی عذاب نہیں دے گے، لیکن اتنے 10 بھی کوئی نہیں، پھر گل اتنے تک آ گئی اگر 5 اور فرمایا 5 ہوئے پھر بھی عذاب نہیں، اتنے 5 بندے بھی اس سچے رب نے مننے والے، مشرک بھی نے تے لوڑے پاک بھی نے، بے حیائی دے کام کرنے والے بھی نے، بس ہوتے پھر آپ نے فرمایا چلو اور تے کوئی تے اللہ تعالیٰ دے نبی لوط کے ہیں، ایک لوط علیہ السلام تے 2 آپ دیاں بیٹی، بس اس ملک میں 3 قوم ہیں، ایک نبی سونے تے 2 نبیاں گھر والی بھی کافر، 5 دا عدد پورا ہے، فرمایا اسماعیل نے خود کو کر لو، انہوں نے ہوندی عذاب نہیں آئے گا، نہیں سمجھ دیو کہ دنیا ہے نا بچی ہوئی ہے، دوستو آپ بھی کرو اپنے بچیاں کو بھی رب کی یاد والا اطاعت و بندگی والا بناؤ، اور اگر 5 بندے بھی کسی جگہ کے ہو رب عذاب نہیں بھیجدا اور جتنے ہزارہ بن جان، بس یہ 3 نے انہاں 3 اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرمان لگے ایسا نہیں کام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری، اللہ تعالیٰ انہاں پیار کا صدقہ ساڑھے حال کے